حقیقت میں وہی سلامتی پا جاتا ہے. کیوں کہ یہ وہ نبی ہے وَيُخْرِجُهُمْ کہ جو نکالتا ہے من الظلمات اندھیریوں سے الی النور بِإِذْنِهِ معزون ہے مصطفیٰ رب کی طرف سے وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہی ہے میرا مصطفیٰ کہ جس کے پیچھے جاؤ گے ہدایت اور صراط مستقیم سراپا میں نے اسی کو بنا کر بھیجا ہے. آئیے ذرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور کے متعلق نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے، جس کو مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں جامع پہنا کر ہدیہ ناظرین کیا ہے، آج وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو نور وجود مسعود ہے یہ کس وقت تھا؟ تو ہمارے آقا مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اس وقت بھی تھا جب آسمان کی بلندی نہ تھی، زمین کی پستی نہ تھی، فنا کی نیستی نہ تھی، بقا کی ہستی نہ تھی، ارض و سما کی ساخت نہ تھی، قطرہ ماں کی رافت نہ تھی، اجرام فلکی کی گردش نہ تھی، سلسلہ روز و شب نہ تھا، موسموں کا تغیر و تبدل نہ تھا، گرمیوں کی قیامت خیزی نہ تھی، سردیوں کی برف ریزی نہ تھی، بہاروں کی جولانی نہ تھی، خزاؤں کی قحط سمانی نہ تھی، ہواؤں کا ہیر پھیر نہ تھا، خلاؤں کا کوئی پھریر نہ تھا، فلک والوں کے ہنگامے نہ تھے، پہاڑوں پہ سبزے کے جامے نہ تھے، دریاؤں کی روانی نہ تھی، موجوں کی طغیانی نہ تھی، سمندروں میں جلانی نہ تھی، فضا اتنی سہانی نہ تھی، صبا میں ایسی جوانی نہ تھی، نہروں کا تغنم نہ تھا، پانیوں کا تلاطم نہ تھا، ندیوں کا ترنم نہ تھا، سبزہ گل کی رویگی نہ تھی، کلیوں کی شیفتگی نہ تھی، گلابوں کی شگفتگی نہ تھی، پتیوں کی خستگی نہ تھی، پہاڑوں کی اونچائیاں نہ تھی، کنووں کی گہرائیاں نہ تھی، بادلوں کی سیاہیاں نہ تھی، بارشوں کی چھائیاں نہ تھی، انادل کے چہچہے نہ تھے، پرندوں کے زمزمے نہ تھے، شاہینوں کے تنتنے نہ تھے، موروں کے جھنجھنے نہ تھے، زوروروں کے دندنے نہ تھے، سازوں میں گنگنے نہ تھے، سوزوں میں سنسنے نہ تھے، شبنم کی ٹپک نہ تھی، غنچوں کی چٹک نہ تھی، پھولوں کی مہک نہ تھی، کانٹوں کی کٹک نہ تھی، جگنو کی چمک نہ تھی، مجنو کی دمک نہ تھی، جانوروں کی آواز نہ تھی، درندوں کی گشت و باز نہ تھی، چرندوں کی تگ و تاز نہ تھی، پرندوں کی پرواز نہ تھی، صحراؤں میں نخلستانوں کے مناظر نہ تھے، فضاؤں میں بھادروں کے ناظر نہ تھے، ہم نواؤں میں ولولے حاضر نہ تھے، چاند کی زوفشانی نہ تھی، سورج کی یہ تابانی نہ تھی، طلوع سحر کی کیف سامانی نہ تھی، شب تاریک کی ظلمت دورانی نہ تھی، ماہ کامل کی رنگت نورانی نہ تھی، جملوں میں یہ سیل و معنی نہ تھی، فکروں میں یوں روانی نہ تھی، لفظوں میں یوں جلانی نہ تھی، حرفوں میں کیفیت وجدانی نہ تھی، تحریروں میں فہم و عرفانی نہ تھی، نقطوں میں کوئی نقطہ دانی نہ تھی، کہیں جنوں کی شیطانی نہ تھی، کہیں بشر کی انسانی نہ تھی، ہوا کا فراٹا نہ تھا، فضا کا سناٹا نہ تھا، نہروں کا زناٹا نہ تھا، سمندروں میں جوار بھاٹا نہ تھا، تجارتوں میں نفع یا گھاٹا نہ تھا، آبشاروں کا شراٹا نہ تھا، سیاروں کا اجالا نہ تھا، ستاروں کا جھمالا نہ تھا، کہکشاؤں کا حالا نہ تھا، ریشم کی جلملاہٹ نہ تھی، پتوں کی سرسراہٹ نہ تھی، ویرانوں کی سنسناہٹ نہ تھی، آبادیوں کی گنگناہٹ نہ تھی، آب رواں کا بھاؤ نہ تھا، شاخوں کا جھکاؤ نہ تھا، دوستی کا پھیلاؤ نہ تھا، دشمنی کا تناؤ نہ تھا، رات کی خامشی نہ تھی، دن کی گرم جوشی نہ تھی، قطرے کی ٹپک نہ تھی، شبنم کی رسک نہ تھی، ہمدردی کی کسک نہ تھی، بے دردی کی کھٹک
مہک نہ تھی، محبت کی چٹک نہ تھی، نفرت کی جھٹک نہ تھی، حسینوں کی متک نہ تھی، جبینوں کی مسک نہ تھی، کالوں کی کلک نہ تھی، جگنوں کی جگنت نہ تھی، پروانے کی پروت نہ تھی، مظلوم کی درگت نہ تھی، ظالم کی جھپٹ نہ تھی، اور بے کس کی بے کسی نہ تھی، بے بس کی بے بسی نہ تھی، غم رسوں کی غم رسی نہ تھی، لبوں پہ کوئی ہنسی نہ تھی، وعظوں کا واز نہ تھا، مقرروں کا بیان نہ تھا، خطیبوں کا خطاب نہ تھا، کوئی بھی صحب کتاب نہ تھا، استادوں کی معلمی نہ تھی، شاگردوں کی متعلمی نہ تھی، مالکوں کی ملکیت نہ تھی، نوکروں کی ملازمت نہ تھی، ہاں مجھے کہنے دیجئے ولیوں کی ولایت نہ تھی، بلکہ ولی نہ تھے، ولایت نہ تھی، قطب نہ تھے، قطبیت نہ تھی، غوث نہ تھے، غوثیت نہ تھی، امام نہ تھے، امامت نہ تھی، انسان نہ تھے، انسانیت نہ تھی، نبی نہ تھے، نبوت نہ تھی، عبارت نہ تھی، تحریر نہ تھی، حرف نہ تھا، جملہ نہ تھا، فکرہ نہ تھا، لفظ نہ تھا، نقطہ نہ تھا، وقت نہ تھا بھی نہ تھا، لمحہ بھی نہ تھا، گھڑی بھی نہ تھی، پل نہ تھا، سیکنڈ بھی نہ تھا، کچھ نہ تھا تو کیا تھا؟ ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ۔ زمانہ بڑے شوق سے سنتا رہا، سو گئے داستان کتنے کتنے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا، یہ قرآن سے ثابت ہے، کہو سبحان اللہ۔ کیسے پکارا؟ توجہ کیجئے گا، اب آپ کو میں بڑی آسان مثال سمجھاتا ہوں۔ عشاء کی نماز کون کون پڑھ گئے ہیں؟ جو پڑھ گئے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑے کرے نا، پتہ چلے کہ آج ہمارے نمازی کتنے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کیمرے والے پیچھے نہیں لگانا، کیونکہ یہ پی ٹی وی پر بھی پروگرام جا رہا ہے، میں تو ایسے ہی ٹیلی ویژن پر بھی بولتا ہوں فلوئنٹلی کے ساتھ۔ تو نماز میلاد کا مغز ہے۔ میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر ہم ایسے عمل کریں، سنتوں کے پیکر بن جائیں، اپنی ظاہری حیات میں بھی، اپنے باطن میں بھی۔ لک انٹو دا آؤٹ سائڈ اینڈ لک انٹو دا آؤٹ سائڈ، ہمارا ان سائڈ آؤٹ سائڈ دونوں جب ایک ہی زاویے میں آ جائیں گے، جب ایک ہی پیکر بن جائے گا، جو شریعت مصطفیٰ پر ایسے چلے گا وہی حقیقت میں مصطفیٰ کا امتی کہلائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا۔ علماء کرام بھی اس بات کو سن رہے ہوں گے، کہاں سے پکارا؟ تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ بتائیے کہ لامکاں سے پکارا۔ کہاں سے؟ لامکاں۔ لامکاں کسے کہتے ہیں؟ یہ شاہ صاحب کا مکان ہے، آپ لوگوں کے مکان ہے، اوپر چھت نیچے آپ رہ رہے ہیں، تو ہم لمیٹڈ ہیں، تو لمیٹڈ مکان ہے، 180 گز ہے، 120 گز ہے، 80 گز ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 1000 گز ہوگا، 5000 گز ہوگا۔ لیکن یہ بھی سن لیجئے، یہ دنیا کے مکان ہیں۔ میرے محبوب نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن فوت ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو محل عطا کیا جاتا ہے، 70 گز دائیں، 70 گز بائیں، 70 گز اوپر، 70 گز نیچے، اس کا تو لون کھل جاتا ہے۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے، آج سے 33 سال پہلے شاہ شرف الدین جب قبر میں گئے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی، کھڑکی کھلی، چلو کچھ اعتراضات کا جواب بھی دیتے جاؤ۔ جب ہم قبر والوں کے پاس جاتے ہیں، اوپر سبز سی چادر ڈال لیتے ہیں، اعتراض کیا جاتا ہے کیا ان کو سردی لگ رہی ہے جو اوپر چادر ڈال دیتے ہو؟ تو عرس پاک کی محفل میں ہے تو میں ذمہ دار اسٹیج سے بتاتا ہوں، حامیہ 2 جواب ہیں اس کے، ایک ہے الزامی، ایک ہے تحقیقی۔ الزامی جواب یہ ہے، ہاں بھائی ان کو سردی لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100 سال 80 سال بابا جی گزار کر گئے، تو نیچے گئے، جاتے ہی جنت کی کھڑکی کھلی تو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے تو سردی لگے گی، ہم سب چادر ڈال دیتے۔ تحقیقی جواب سنو، یہ تو الزامی ہو گیا نا۔ تحقیقی جواب سنو، 2 جواب اس کے بھی آگے ہیں۔ چلو جاؤ دودھ آ جائے گا ضرور، خانہ کعبہ دیکھا ہے، اس کے اوپر کوئی خلاف چڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ طب الحمیری نے سب سے پہلے چڑھایا،
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے 580 سال پہلے مدینہ میں رسول اللہ کا جس نے میلاد منایا تھا. سورہ دخان میں قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے. یہ کل پرسوں میں نے ایک جگہ بیان میں یہ سارا واقعہ بیان کیا, وہ بھی سی ڈی انشاءاللہ آپ کو ملے گی. تو آ جائیے آگے. کھانے کعبہ کیا ہے بتائیے؟ اللہ کا گھر ہے. تو یہاں 5A3 میں 5A4 میں 5C3 میں 5C2 میں بھی کچھ مساجد ہیں, ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ بھی اللہ کا گھر.